اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطانا الدين وجعلنا المسلمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تم دیکھنا ہر ملک میں اسلام غالب آئے گا، تم دیکھنا ہر ملک میں اسلام غالب آئے گا، پھر پاک سے پاکیزہ تر میرا وطن ہو جائے گا، پھر کفر کا الحاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا، پھر کفر کا الحاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا، اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا، پیغمبر اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا، اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا، یہ ملک ہے اسلام کا، یہ کہف ہے ایمان کا، یہ دائمی اور مستقل قانون ہے قرآن کا، قانون یہ رحمان کا ہرگز نہ بدلا جائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ اے مالک ارض و سما تیرا ہی تو احسان ہے، اے مالک ارض و سما تیرا ہی تو احسان ہے، دیکھ لو گردش میں پھر توحید ہی کا جام ہے، ہاتھ میں قرآن اور پرچم اسلام ہے، دل میں محمد مصطفیٰ صلی علیہ کا نام ہے، اس نام کی برکت سے باطل کا نشاں مٹ جائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ برادران وطن، دنیا کے اندر ہر دوسرے انسان کو تیسرے سے شکایت ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، بڑوں کو چھوٹوں سے شکایت، پڑوسیوں کو محلے والوں سے شکایت، شہر والوں کو رہنماؤں سے شکایت۔ یہ دنیا شکایتوں کا ایک بازار ہے۔
اور دوسری طرف یہ بات بھی مسلم ہے کہ دین اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے، تو ان شکایتوں کو دور کرنے کے لیے بھی اسلام کے پاس کوئی راستہ ہوگا، اور یقیناً ہے۔ یہ دنیا مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے بالکل منفرد اور جداگانہ ہیں، آپس میں کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آسمان کا زمین سے کوئی تعلق ظاہری طور پر نہیں، زمین کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں، بہت دوری ہے دونوں کے درمیان۔ تو یہ دنیا مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر دو الگ الگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو بھی دنیا کے اندر وجود بخشا۔ مثلا ہم کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جو کپڑے مارکیٹ اور بازار اور دکانوں سے خریدے جاتے ہیں ان کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ ان کے اندر آستینیں ہوں، دامن ہوں، کرتے ہوں، الگ الگ تھان ہوتے ہیں۔ کپڑوں کے دو مختلف حصے ہوتے ہیں، ان دو الگ الگ حصوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگے کا استعمال کریں، کپڑے کے دو الگ الگ حصے ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم مکانوں کے اندر رہتے ہیں، مختلف اشیاء سے مل کر مکان تیار ہوتا ہے۔ پتھر کے دو مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، اینٹوں کے دو الگ الگ حصے ہوتے ہیں، انہیں جوڑنے کے لیے سیمنٹ، ڈسٹ وغیرہ کا استعمال کریں، دو الگ الگ پتھر ایک ہو جاتے ہیں۔ لکڑی کے دو مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، انہیں جوڑنے کے لیے میخے اور کیلوں وغیرہ کا استعمال کریں، دو الگ الگ لکڑیوں کے ٹکڑے ایک ہو جاتے ہیں۔ لوہے کے مختلف دو ٹکڑے ہوتے ہیں، انہیں جوڑنے کے لیے ویلڈنگ وغیرہ کا استعمال کریں، دو الگ الگ ٹکڑے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ایک تیسری چیز کو بھی وجود بخشا، جس سے ان کے اندر اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے بدن پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ بنائے ہیں، اور مختلف اعضاء بدن کے اندر ہوتے ہیں، مختلف انگوں اور اعضاء اور حصوں سے مل کر انسان کا جسم تیار ہوتا ہے۔ سب کی بناوٹیں بھی الگ، سب کی جگہیں الگ، سب کے کام الگ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے درمیان بھی کسی چیز کو پیدا فرمایا۔ مثلا کان سنتے ہیں دیکھتے نہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں سنتی نہیں، زبان بولتی ہے سونگھتی نہیں، ناک سونگھتی ہے بولتی نہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں چلتے نہیں، پاؤں چلتے ہیں پکڑتے نہیں، دماغ سوچتا ہے دھڑکتا نہیں، دل دھڑکتا ہے سوچتا نہیں۔ سب کی بناوٹیں بھی الگ، آنکھوں کے بنانے کا انداز الگ، کانوں کے بنانے کا انداز الگ، ہاتھوں کے بنانے کا انداز الگ، پاؤں کو بنانے کا انداز الگ، دل کو بنانے کا انداز الگ، دماغ کو بنانے کا انداز الگ، سب کی بناوٹیں الگ، سب کی جگہ الگ۔ کان الگ جگہ اللہ نے فٹ فرمائے، آنکھیں الگ رکھی، پاؤں الگ رکھے، ہاتھ الگ رکھے، دماغ الگ رکھا، دل الگ رکھا، بناوٹیں الگ، سب کی جگہیں الگ، سب کے کام الگ، کسی کا کام سننا، کسی کا دیکھنا، کسی کا سوچنا، کسی کا دھڑکنا، کسی کا پکڑنا، کسی کا چلنا۔ تو ہمارا بدن مختلف چیزوں سے مل کر بنا، سب کے الگ الگ کام ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے درمیان بھی ایک تیسری چیز انہیں جوڑنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر وہ چیز کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے اندر وہ انسان قابل قبول ہوتا ہے، اور پیار و محبت سے مختلف اعضاء، مختلف انگ جسم کے کام کرتے ہیں۔ اور وہ تیسری چیز اللہ نے بنائی ہے روح۔ جب بدن کے اندر روح ہوتی، آپ کسی کے تھپڑ مارے تو انتقام کے لیے آپ کا ہاتھ بھی اٹھے گا، بدلہ لینے کے لیے آپ کے پاؤں بھی دوڑیں گے، اس کے خلاف سوچنے کے لیے دماغ بھی چلے گا، اس کے خلاف نفرت کا بازار دل کے اندر بھی گرم ہوگا۔ تھپڑ تو چہرے پر لگا، لیکن ہاتھ کیوں اٹھتا ہے، پاؤں کیوں چلتے ہیں، دماغ کیوں سوچتا ہے، دل کے اندر ایک نفرت کا بازار کیوں گرم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنائیت پیدا کرنے والی ایک تیسری چیز روح بنائی۔ جب تک روح بدن کے اندر موجود رہے، سارا بدن ایک ہو کر کام کرے۔
پیٹ کے اندر درد ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، پاؤں بھی اسپتال کی طرف جاتے ہیں، منہ سے دوائی بھی کھائی جاتی ہے، درد تو پیٹ کے اندر ہوا، یہ کام پیٹ کو کرنے چاہیے تھے، لیکن چونکہ اللہ نے جوڑنے کے لیے روح بنائی ہے تو پورے جسم کا درد، پورے انگ کا درد، اگر جسم کے کسی حصے کے اندر دکھ ہوتا ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورا بدن حرکت کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 مختلف جوڑوں کو ایک کرنے کے لیے ایک روح بنائی ہے۔ جب تک بدن کے اندر روح رہے گی، ہاتھ کے اندر تکلیف ہو بدن بھی محسوس کرے گا، دماغ بھی محسوس کرے گا اور دل بھی محسوس کرے گا۔ جس دن یہ جوڑنے والی چیز ختم کر دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے پرائے ہو جائے۔ اگر آپ بدن کے اندر سے روح نکال لیں تو انسان مردہ ہو جائے گا۔ مرنے والے کا آپ ہاتھ کاٹیں، پاؤں کاٹیں، نہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، نہ ہاتھ اٹھے گا، نہ دماغ سوچے گا، نہ دل دھڑکے گا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنائیت پیدا کرنے والی چیز کو ان کے اندر سے نکال دیا، اور جب وہ چیز نکل گئی تو کان اپنا کام کرتا ہے، آنکھیں اپنا کام کرتی ہے، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دنیا کی چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے تیسری چیز بنائی، بدن کی چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز بنائی۔ تو ہم گھریلو زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو مختلف افراد ہوتے ہیں گھر کے اندر، سب کے مقام اور مرتبے بھی الگ ہوتے ہیں، سب کے کام کاج بھی الگ ہوتے ہیں، سب کے مزاج اخلاق بھی الگ ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام بنایا وہ باپ کا نہیں، جو بھائی کا بنایا وہ بہن کا نہیں، جو شوہر کا بنایا وہ بیوی کا نہیں۔ سب کے مقام بھی الگ ہیں، سب کے مزاج بھی الگ، کسی کا گرم، کسی کا نرم، کسی کا سخت، کسی کا اچھا، کسی کا برا، کوئی عمر میں بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، سب کی عمریں بھی مختلف ہوتی ہیں، سب کی تہذیب بھی الگ ہوتی ہے، سب کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، سب کے اندر اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے تفاوت پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ذہن اس چیز پر زور دیتا ہے کہ جب دنیا کی چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز بنی، جب بدن کے اعضاء کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز بنی، تو گھریلو زندگی جو آپس میں ایک دوسرے کو شکایتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی کوئی تیسری چیز بنائی ہوگی، اور وہ تیسری چیز ہے اسلام۔ جب زندگی کے اندر دین ہوگا تو شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے۔ جب زندگی کے اندر دین ہوگا تو چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ جب زندگی کے اندر دین ہوگا تو بڑے چھوٹوں پر رحم فرمائیں گے۔ اگر گھر کے نظام کو ہم صحیح چلانا چاہتے ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار و محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک دین کا راستہ بنایا ہے کہ جب گھر کے اندر دین ہوگا تو آپس میں گھر والوں میں اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے گھر کی تکلیف، کسی ایک کو خوشی پہنچتی ہے پورے گھر کی خوشی، کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے پورے گھر کا نقصان، کسی ایک کو فائدہ ہوتا ہے پورے گھر کا فائدہ ہے۔ آپس میں مختلف مقام رکھنے کے باوجود، مختلف عمریں رکھنے کے باوجود، مختلف مزاج رکھنے کے باوجود، جس طرح جسم کے اعضاء کہ کان کا کام الگ، آنکھ کا کام الگ، مختلف اعضاء روح کی موجودگی میں ایک ہو کر کام کرتے ہیں، اگر گھر کے اندر دین ہوگا تو مختلف مزاج ہونے کے بعد بھی ایک ہی رائے پر لبیک کہا جائے کہ باپ نے جس کام کا حکم دے دیا اولاد نے کہا لبیک، ماں باپ نے جس کام کا حکم دے دیا چھوٹوں نے کہا لبیک۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار و محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک دین بنایا ہے۔ اگر ہماری زندگی دین سے خالی ہوگی، چاہے ہمارے پاس مال کتنا ہی ہو، چاہے دنیاوی تعلیم کتنی ہم نے حاصل کر لی ہو، پیار و محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین بنایا۔ مثالیں بہت ساری ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ کی زمین کیسی تھی کہ آپس میں خون کے پیاسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا، لیکن جب دین آیا تو آپ پر جان نچھاور کرنے والے بنے۔ مکہ کے افراد جب مدینہ پہنچے تو دین کی بنا پر مدینہ والوں نے استقبال کیا، ورنہ اگر کسی کا اونٹ کسی کے گھاٹ پر پانی پی لیتا تو صدیوں لڑائیاں چلا کرتی، لیکن جب زندگی کے اندر ان کی دین آیا تو مدینہ والوں نے کسی کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر اپنے بھائی مہاجر کو دیا، کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دی، عدت گزارنے کے بعد دوسرے کے نکاح میں آئی۔ اس طریقے سے استقبال کیا ہے صرف دین کی بنیاد پر، آپس میں وطنی کوئی تعلق نہیں تھا،
علاقائی کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی، کوئی دوست احباب نہیں تھے، صرف دین ان کی زندگی میں تھا، جو محبت کے لیے کافی تھا کہ اپنے گھروں کے مختلف حصے کیے، اپنی بیویوں کے مختلف حصے کیے، اپنی جائیداد کے مختلف حصے کیے اور اللہ رب العزت کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اگر وہ دین ہم اپنے گھر کے اندر پیدا کریں گے تو ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر تھی، ہر صحابی چاہتا تھا کہ وہ آپ کی دلہن بنے۔ آپ کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہوگا جو اس بات کو منع کر سکتا ہو کہ خاتون جنت میری دلہن نہ بنے، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی عنایت فرمائی، اور عنایت فرمانے کا اہم مشن تھا، دونوں کی زندگیوں کے اندر دین تھا، ظاہری طور پر مال بھی نہیں تھے، نکاح کا سامان اور نکاح کے چھوارے آپ کے پاس نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرما کر ان کو دیا، اور اس کے بعد ان کی گود سے پیدا ہونے والے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا، صرف دین کی بنیاد تھی، ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر پیار و محبت ہو، ایک ساتھ کھائیں اور پئیں، ایک مشورے پر لبیک کہیں، ایک ذہن سے سوچیں، ایک کا دکھ سب کا دکھ، ایک کی خوشی سب کی خوشی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کے اندر دین ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر دین ہوگا تو شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے، اولاد ماں باپ کے حقوق کو سمجھے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دنیا کے اندر نہیں ہے پیار و محبت کو پیدا کرنے کا۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے دو الگ الگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو بھی بنایا۔ آپ دیکھیں کہ جب زندگی کے اندر دین ہو تو اپنے مسائل کس طریقے سے آسان ہوتے ہیں۔ یو پی کے اندر ایک جگہ ہے کاندھلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء وہاں پیدا فرمائے اور فرماتے رہے، اور موجودہ امیر وقت کا تعلق بھی اسی زمین سے۔ وہاں پر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مسلمان اور غیر کے اندر جھگڑا ہوا ایک زمین کے اوپر، مسلمان نے کہا یہ میری ہے، غیر نے کہا یہ میری ہے، دونوں کے اندر جھگڑا ہوا، اور جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ مسلمان چالاک بنتا ہوا، اس نے اس جگہ کو جو کچھ دیر پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ ہفتے پہلے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کر یہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے، جب صلح کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ زمین مسجد کی۔ اب سارے مسلمان یک طرفہ ہو گئے، ادھر وہ یک طرفہ ہو، دونوں پارٹیاں بن گئی، صلح صفائی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، مقدمہ عدالت تک پہنچا۔ جج بہت سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر خون خرابہ ہونے والا ہے، ایک دو مذہب کی جنگ ہے، دو انسانوں کی نہیں، دو مذہب کی جنگ ہے، مسلمان کچھ کہتے ہیں دوسرے فریق کچھ کہتے ہیں۔ جج بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کیا جائے، تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے کہ صلح صفائی ہو جائے، خون خرابے سے بچ جائے اور آپس میں دوستی کا ہاتھ بڑھ جائے؟ تو مسلمانوں کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، لیکن غیر نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ اسی کاندھلا کے اندر، اسی زمین کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے کہ اس کا آخری فیصلہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ الہی بخش رحمت اللہ علیہ جو عالم دین سب سے بڑے یہاں کے ہیں، وہ جو فیصلہ فرمائے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ مسلمان خوش ہوئے کہ ایک عالم دین ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا فیصلہ ہونا ہے، ادھر مسلمان بھی راضی، ادھر وہ تو پہلے ہی سے پیشکش کر چکے تھے وہ بھی راضی، دونوں فریق راضی ہوئے۔ عدالت کے اندر الہی بخش رحمت اللہ علیہ کو حاضر کیا گیا۔ جج نے کہا کہ یہ معاملہ ان کا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں، جو سچائی ہو اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ دیکھیں جب زندگی کے اندر دین ہوتا ہے تو انسان اپنے مذہب کو بھی نہیں دیکھتا، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتا، جو حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، سچائی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین غیروں کی ہے۔ تو جج نے بات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک زوردار چوٹ لگائی اور کہا کہ جب زمین غیروں کی ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، کہ ہاں وہ بھی بنا سکتے ہیں، انہیں اختیار ہے، وہ چاہے مسجد بنائیں چاہے مندر بنائیں، انہیں اختیار ہے، وہ جو چاہے بنا سکتے ہیں، زمین مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس وقت ایک تاریخ ہے کاندھلا کی،
ایک تاریخ ہے الہی بخش رحمت اللہ علیہ کی، ایک تاریخ ہے اس مقدمے کی جو کچھ دیر پہلے خون خرابہ میں تبدیل ہونے والا تھا، جب الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کی یہ زمین نہیں ہے، سچائی کی بنیاد پر یہ ان کی زمین ہے، یہ جو چاہیں بنائیں جسے چاہیں دیں، تو جج نے فیصلہ فرمایا کہ مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ آج اسلام جیت چکا ہے سچائی کی بنیاد پر، اور مسلمان ہار چکے ہیں دین کی بنیاد پر۔ جو کچھ دیر پہلے کفر کی زندگی میں، کفر کی تاریکیوں میں اپنے ماحول کو گزار رہے تھے، انہوں نے کہا جج صاحب اگر آج اسلام جیت چکا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اس سچائی کے اسلام کو اپناتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اپنی خوشی سے مسجد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خون خرابے ہو رہے تھے، لیکن زندگی کے اندر جب اسلام کو لایا گیا اور فیصلے کی بنیاد پر جب اسلام کو بیچ کے اندر فیصل بنایا گیا، تو اللہ رب العزت نے خون خرابہ سے بچایا، اپنا گھر بھی تعمیر فرمایا اور مزید اسلام کے دامن سے بھی ان کو وابستہ فرمایا۔ تو ہم سوچیں کہ جب ہماری زندگی کے اندر اسلام ہوگا تو یقیناً آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والے ہوں گے کہ اگر بیوی اپنے سے بڑی ہے تو اسلام طریقہ سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے رہو جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر بیوی چھوٹی ہے تو اس طرح رہو جس طرح اما عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر بیویاں مختلف ہیں تو اس طریقے سے رہو جس طرح پیغمبر علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اگر اپنا وطن نہیں تو اس طرح رہو جس طرح مدینے والے رہا کرتے تھے۔ اگر کاروباری زندگی ہے تو اس طرح انصاف کرو جس طرح مدینے کے انصاف اور ان کا ناپ تول مشہور تھا۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر، چھوٹے بڑوں کی زندگیوں کے اندر اگر دین ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہوں گے۔ اگر زندگیوں کے اندر دین نہ ہو تو باپ نے فیکٹریاں تیار کی، کارخانے بنائے اور خرچ کے پیسے لینے کے لیے اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس باپ نے درخت لگایا، جس باپ نے اس کو بڑا کیا، اس کے پھل کھانے کا بغیر کسی کے پوچھے محتاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے، باپ کو پھل کھانے کا حق تھا، لیکن مالی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جس باپ نے اولاد کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، جس باپ نے کارخانے بنائے، اعلیٰ تعلیم دلائی، جب بڑھاپے کی زندگی کے اندر اس باپ کو ضرورت تھی کہ اولاد اس کے پاؤں دبائے، ان ماں باپ کو ضرورت تھی کہ کھانا وقت پر ملے، آج وہ ماں باپ دو پیسے کے لیے اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے کہ بیٹا ہمیں رشتہ داری میں جانا ہے، کچھ پیسے کرائے کے لیے دے۔ اگر زندگی کے اندر دین ہوتا تو وہ یقیناً سمجھتے کہ باپ کا کیا احترام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو میں رب راضی ہوں، اگر ماں باپ راضی نہیں، کتنی نمازیں پڑھتے رہو، کتنے روزے رکھتے رہو، کتنے حج کرتے رہو، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنی عورتوں کو حکم دیں دینی کتابیں پڑھیں، حلقے لگائیں تعلیم کے گھروں کے اندر تاکہ صحابہ کے واقعات ان کے سامنے آئے اور دین کے مطابق ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے سب انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔